الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، رب کائنات جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس نے غیبت کرنے سے منع کیا ہے اور فرمایا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً تمہاری طبیعت پہ یہ ناگوار گزرے گا، ناپسند کرو گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑے توبے کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ جانتے ہیں غیبت کیا ہے؟ تمام تر بدبختی کا سبب ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے جماعتیں، افراد طرح طرح کے فساد کا شکار ہوتے ہیں، دلوں میں کدورت پیدا ہوتی ہے، فتنہ پروری ہوتی ہے، اور ہلاکت خیزیاں اس کی وجہ سے جنم لیتی ہیں، نیکیاں برباد ہوتی ہیں، برائیاں عام ہوتی ہیں۔ ذلت و رسوائی کا سبب یہ غیبت ہے، اور جو غیبت کرتا ہے وہ ایک دن شرمندہ ہوتا ہے، کف حسرت سے ہاتھ ملتا ہے۔ غیبت عار ہے اور انجام نار جہنم ہے۔ غیبت کرنے والا ناپسندیدہ ہے، مجلسیں دور ہوتی ہیں، دلوں میں اس کے خلاف کدورت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر طرح طرح کی خرابیاں اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے غیبت سے منع کیا ہے۔ اس کی ہلاکت خیزیاں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ مردہ کا گوشت ویسے بھی ناپسندیدہ ہے طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے، اور اس وقت یہ مردہ کا گوشت بہت ہی زیادہ غلیظ ہو جاتا ہے جب آدمی، مرے ہوئے آدمی کا گوشت ہو، اور اس وقت اور بھی زیادہ وہ گوشت ناپسندیدہ ہو جاتا ہے جب مردہ بھائی کا گوشت ہو۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے غیبت کی شناعت کو اور قباحت کو بیان کیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، غیبت سے توبہ کرو اور باز آ جاؤ۔ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ پوچھا تدرون ما الغیبہ، تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کے اس چیز کو بیان کرو جو وہ ناپسند کرتا ہے۔ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اللہ کے رسول اگر اس کے اندر یہ چیز ہو جو بیان کی جا رہی ہے تب بھی؟ قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر اس آدمی کے اندر یہ چیز ہے، اس کی غیر موجودگی میں یہ چیز بیان کر رہے ہو، وہ ناپسند کرتا ہے تو یہ غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر اس کے اندر یہ خرابی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی غیر موجودگی میں تم ذکر کر رہے ہو تو یہ بہتان ہے، بہتان۔ مسلمانوں، سماج اور معاشرے کے لیے کتنا خطرناک ہے،
اور خواتین میں تو یہ بیماری بہت زیادہ عام ہے۔ غیبت کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اور غیبت کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ غیبت چاہے اللہ رب العالمین کی تخلیق میں کی جائے یا انسان کی بناوٹ میں کی جائے یا اس کے اخلاق کے بارے میں کی جائے، غیبت بہرحال غیبت ہے اور ظلم ہے، یہ ظلم ہے اور اس کی بے عزتی کرنا ہے اور ناحق اس کی شخصیت پر داغ لگانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا خون، مال، عزت و آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، اور اس زبان کی ہلاکت خیزیاں بہت ہی زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو دونوں ہونٹوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے دے، اور دونوں قدموں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المسلمین خیر، سب سے مسلمان کون ہے، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلب المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ مسلمانوں سوچو ذرا سا کہ اس زبان کی وجہ سے کس قدر سماج اور معاشرے میں بگاڑ، فساد اور بربادی آتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑتے اور کہتے ھذا الذی اوردنی المہالک، یہی وہ چیز ہے جس نے ہلاکت خیزیوں تک پہنچایا ہے، کیونکہ بڑے ہی متواضع تھے اور اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ مظلوم ہے اور غیبت کرنے والا ظالم ہے۔ قیامت کے دن مظلوم ظالم سے بدلہ لے گا، اس دن سے ڈرو، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔